صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله مولانا العزيز بزرگان محترم برادران عزیز قابل تقدیر علماء کرام مشائخ اعظام ہمارے بہت ہی قابل تقدیر تعزیز برادران مکرم حضرت مولانا محمد میاں صاحب حضرت مولانا مفتی محمود میاں صاحب حضرت مولانا قاری احمد میاں صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو حضرت اقدس حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یادگار ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج مستقل مسلسل 13واں اجتماع ہے جو انشاءاللہ پوری شان و شوکت اور تسو احتشام کے ساتھ اس کا آغاز ہوا اور انشاءاللہ عزیز ان کے پاکستان کے بڑے بڑے قرآن علماء ناخواں حضرات وقت گزرتا جائے گا اور جیسے جیسے رات گزرتی جائے گی انشاءاللہ عزیز انوار و برکات و تجلیات کا ظہور بھی بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ آپ حضرات جس ذوق کے ساتھ جس شوق کے ساتھ اپنے قیمتی ترین وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف فرما ہے آپ کی خدمت میں آج کے عنوان کے اعتبار سے عنوان ہے ختم نبوت جناب رسول اکرم سرور دو عالم آقا نامدار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نبی بھی ہیں اللہ کریم نے آپ کو نبوت سے سرفراز بھی فرمایا اور اس کے ساتھ بہت بڑا اعزاز دیا کہ پروردگار عالم نے آپ کو آخری نبی بنا دیا اور ہمیں اور آپ کو پروردگار نے اس آخری نبی کا کلمہ پڑھنے والا آخری امتی بنا دیا اللہ کا کرم اس کا احسان ہے اعزاز ہے پروردگار کی بارگاہ سے جو پروردگار نے بھی مانگے ہم کو عطا کیا قادیانی خود کو احمدی کہنے والے مرزائی کہنے والے ہم کہتے ہیں مرزائی ہم کہتے ہیں قادیانی وہ لوگ خود کو احمدی کہتے ہیں یاد رکھیے گا ان کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں احمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہم ہیں الحمدللہ محمد مصطفیٰ کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہیں الحمدللہ ان کا کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں عام انسان انشاءاللہ بڑے بڑے خطبہ بڑے بڑے آپ کے سامنے باعزید تشریف لائیں گے میں طالب علمانہ انداز میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں عام انسان عام مسلمان جو بیچارہ زیادہ کتابیں زیادہ باتیں نہیں جانتا زیادہ لمبی چوڑی چیزیں نہیں جانتا اسے بہکایا جاتا ہے اسے برہلایا جاتا ہے ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے برابر والی دکان کے اندر جو دکاندار ہے وہ کس عقیدے کو رکھنے والا ہے ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کون سے عقیدے کو ماننے والا ہے عام انسان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑی علمی شخصیت حضرت علامہ شمس القفانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت اونچے پائے کی شخصیت بڑے بڑے علماء جن کے شاگرد تھے جنرل ضیاء کے دور میں انہیں سرکاری یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے اداروں کے اندر مختلف جگہوں پہ لیکچر کے لیے بلایا علامہ صاحب تشریف لائے حضرت کے سامنے سوال ہوتا ہے ایک جج صاحب ان جج کے اوپر مرزائیت کا قادیانیت کا ان تمام چیزوں کا ان کے اوپر غلبہ تھا کہنے لگے مولانا صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں سوال یہ ہے کہ نبی کا ہونا نبوت کا ہونا یہ خیر ہے یا شر لازمی بات ہے کہ نبی بھی خیر ہے نبی کا کام بھی خیر ہے نبوت کا کام بھی خیر ہی خیر ہے علامہ نے فرمایا کہ خیر ہی خیر ہے اس میں کون کہہ سکتا ہے کہ برائی کی بات ہے کہنے لگے جی اگر خیر ہے تو آپ مولوی حضرات کو کیا تکلیف ہے کیا اعتراض ہے آپ اس خیر کو جاری کیوں نہیں رہنے دیتے آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خیر ختم مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ خیر چل رہی ہے جاری و ساری ہے آپ لوگوں کو اعتراض کس بات کر رہے ہیں
اب دیکھیں یہ بات ایسی تھی کہ جس کو ایک عام انسان کا ذہن اپیل کرتا ہے کہ نبوت خیر ہے، نبی خیر ہے، نبوت میں بھی خیر، نبی کے اندر بھی خیر ہے، آپ اس خیر کو بند کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علامہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص قرآن حدیث ان میں سے کسی بات سے یہ ماننے والا نہیں، کسی بات سے سمجھنے والا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس وقت میں پاکستانی کرنسی کا سب سے بڑا نوٹ 500 کا نوٹ تھا۔ علامہ شمس الحق صاحب نے 500 کا نوٹ نکالا اور 500 کا نوٹ نکالنے کے بعد کہا کہ جج صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں، سوال یہ ہے کہ یہ 500 کا نوٹ اس میں شر ہے یا خیر؟ جج صاحب کہتے ہیں کہ اس میں تو خیر ہے، اس لیے کہ اس سے آدمی کھانا خرید سکتا ہے، کپڑا خرید سکتا ہے، جوتا خرید سکتا ہے، زندگی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا 500 روپے کے نوٹ میں خیر ہے، اس سے انسان کی بہت ساری چیزیں ضروریات زندگی وابستہ ہے، وہ تمام چیزوں کو خرید سکتا ہے، زندگی کو گزار سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے میں جیب سے کاغذ نکالوں اور کاغذ پر لکھ دوں 500 روپے اور نیچے اپنے سائن کر دوں، اس لیے کہ 500 کا نوٹ بھی کاغذ، میرے ہاتھ کا نوٹ بھی کاغذ، کیا اس کاغذ کے لکھنے پر مجھے وہ نعمت ملے گی کہ نہیں جناب نہیں ملے گی؟ بلکہ آپ کو مجرم سمجھا جائے گا، آپ پر مقدمہ چلا دیا جائے گا کہ آپ حکومت پاکستان کے باغی ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں جب جج نے یہ بات کہی میں نے اس سے یہ کہا کہ 500 کے نوٹ میں خیر ہے، آپ بھی کہتے ہیں خیر، دنیا کا ہر انسان کہتا ہے کہ اس میں خیر ہے، خریدنے کی طاقت ہے، مگر یہ کاغذ کا ٹکڑا کارآمد کب ہوتا ہے؟ جب اسٹیٹ بینک سے حکومت پاکستان اسے جاری کرتی ہے تب اسے کارآمد مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبوت کا کارخانہ اللہ کے پاس ہے، جسے اللہ کہے کہ میرا نبی ہے اسے مانو، کہ جس کو نہیں کہے گا نہیں مانا جائے گا، اسے نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ یہ مرزا غلام قادیانی ابھی قاری صاحب نام پڑھ رہے تھے جھوٹی نبی جھوٹی نبوت، اور میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی منظر میں پہلی آیت منظر میں باری کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بابرکت ہے وہ اللہ جو اپنے حبیب کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے دائیں بائیں خدا نے برکت ہی برکت رکھی ہے، خیر ہی خیر رکھی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے بڑی شخصیت گزرے ہیں جنہیں ہم نے بارہا مرتبہ اس کے ہمارا علم و ادب کے اندر دیکھا اور سنا۔ حضرت اقدس علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت نے یہیں پر اس کے بعد بھی کئی مقامات پہ فرمایا، اور حضرت ہی کی بات کو لے کر بعض لوگوں نے اپنی باتوں کو ذکر کیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، بڑوں کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں نام لیے بغیر، تاکہ دنیا سمجھے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ نے بات فرمائی، عجیب بات، کہنے لگے کہ ایک موقع پر یہ میں نے آئے اس لیے تو آپ کی خدمت میں پڑھی کہ پاک ہے وہ اللہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے پیغمبر کو لے کر چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے لگے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہ غلام مرزا قادیانی اس کے ماننے والے غیر ملک کے لوگ یہ نبیوں کے اندر شامل ہیں، یہ نبیوں کے اندر داخل ہیں، کہہ رہے لمبی چوڑی بحث لمبی چوڑی بحث۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ نے معراج کروائی، جی کروائی، کہاں سے کروائی؟ مسجد حرام سے شروع کیا، مسجد اقصی تک پہنچا دیا، اور مسجد اقصی جانے کے بعد سرکار کو احساس کیا ملا؟ پاک پیغمبر علیہ السلام کو نعمت اس میں اللہ نے کیا عطا فرمائی کہ صفے باندھے کھڑے تھے سب نبی، صفے باندھے کھڑے تھے سب نبی، اور منتظر نظریں کوئی بولا وہ دیکھو سب اماموں کا امام ہے، سارے اماموں کے امام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی امام الانبیاء بنے، اور جتنے نبی تھے ان تمام کے تمام نبیوں نے سرکار کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ فرمانے لگے میں نے پوچھا کہ بتاؤ مرزا غلام قادیانی کی پیدائش کب؟ کہ جب، انتقال کب؟ کہ جب، فلاں کب؟ کہ جب، اور معراج کب ہوئی؟ کہ تب۔ کتنے سال گزر گئے؟ اتنے 100 سال۔ فرمایا پھر یاد رکھنا پروردگار نے معراج کی رات مسجد اقصی میں سرکار کی امامت میں نبیوں کو امامت کروا
کروا کر بتا دیا تھا کہ ان صفوں کے بعد قیامت تک جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. سچے نبی وہ ہیں جو آمینہ کے لال کی ابتدا میں نماز ادا کر کے جا چکے ہیں. یہ مسجد اقصی جو آج بھی ہمیں اور آپ کو پکار رہی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم. بہت سارے دنیا کے اندر لوگ جو شوخیاں کرتے ہیں، اصل کے اندر ہے شوخی الاسلام. کوئی کینیڈا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کہیں جا کر غیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں اور خود کو کہتے ہیں شیخ الاسلام. اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت کہ جیسا مرضی خیال اس کا دور ہو جائے. پروردگار عالم نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محمد صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان اور ان کے قبیلہ علمی کے ساتھ وابستہ افراد کو ہمیشہ صف اول میں کھڑا کیا ہے. آج سے 3 دن پہلے شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، فیض میں برکت خیر عطا فرمائے. حضرت نے 3 دن پہلے اسلام آباد کے اندر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، صرف اہل فلسطین کی نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے حضرت. اور ہم حضرت کے ایک قول کی، ایک بات کی 100% تعین بھی کرتے ہیں. اور وہ مسجد اقصی جہاں پہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروائی تھی، جو آج بھی کسی نہ کسی اللہ کے بندے کے منتظر ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا؟ اس کے اندر لوگ الجھتے ہیں. آپ علماء ہیں، لکھے بڑے افراد ہیں، ہمارے بڑے سفیر کی، ہمارے پاکستان کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے. انہیں بھی ہم نے بارہا مرتبہ کسی جگہ پہ سنا، دیکھا، زیارت کی. علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی کتاب، مسئلہ فلسطین. کیا نام ہے کتاب کا؟ مسئلہ فلسطین. لکھنے والے کون؟ علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. 2-4 دن کے بعد موقع ملے، اردو بازار کے کسی کتب خانے سے لیجیے گا اور لے کر پڑھیے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کہاں سے کہاں تک یہود و نصارہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہوئے جا رہا ہے. دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذہب، یہودیت، عیسائیت، اسلام، یہ تینوں کے بڑے آسمانی مذاہب ہیں. اور عجیب بات ہے کہ اس جگہ پر ان تینوں مذاہب کی بڑی مقدس جگہ ہے. ابھی جو تلاوت کی نا خالی منور صاحب نے، اللہ ان کے جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت نے سورہ مریم کی آخری آیتیں پڑھی، اس کے فوراً بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی. اور جیسے سورہ طٰہٰ کا انہوں نے آغاز کیا تو وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، اور میرے دماغ کے اندر 14 سال پہلے وہ واقعہ گرما ہو رہا تھا کہ پیر کے دن اللہ کے پاک نبی علیہ السلام بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ تو عمر کو میرے دامن میں چوری کے اندر عطا فرما. پیر کو دعا مانگتے ہیں. منگل اور بدھ کا دن بیچ میں گزرتا ہے، جمعرات کو عمر کی بہن اسی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی ہے. عمر سنتا ہے، گھر سے نکلا تھا تلوار پکڑ کے کہ ماں اللہ نبی کو شہید کر دوں گا، مگر یہ سورہ طٰہٰ کی برکت سے پروردگار نے اثر دکھایا کہ وہ عمر جو خطاب کا بیٹا تھا پاک نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. فاروق اعظم سے مرتبہ فائز ہو جاتا ہے، فاروق اعظم سے مرتبہ تک فائز ہو جاتا ہے، اس کی عزت و برکت کو حاصل کر لیتا ہے. تینوں آسمانی مذاہب، یہودیت، عیسائیت، اسلام، ان تینوں کی مقدس ترین جگہ ہے فلسطین، یروشلم. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسائی یہ دسمبر کا مہینہ 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، اور ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو عادت ہے، بڑی بری عادت ہے کہ ذرا کوئی چیز آ جائے. آپ اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے کہیں کہیں پاندار تاجر حضرات بیٹھے ہیں، کاروبار تو چلتا رہے گا میرے دوستوں، مگر کاروبار عقیدے کی درستگی کے ساتھ کیجیے. اکثر کو دیکھ کر ذرا کوئی کام آ جائے، ذرا کوئی چیز آ جائے، ہم اپنے زیادہ سے زیادہ نمبر ڈالنے کے لیے بڑی بڑی تصویریں، بڑی بڑی فوٹویں، فلاں چیز مبارک، فلاں چیز مبارک، فلاں چیز مبارک، فلاں چیز مبارک. دسمبر کا مہینہ آتا ہے، کرسمس مبارک، ہماری تمام مسیحی برادری کو کرسمس مبارک، مٹیانی فلاں فلاں فلاں
صدر مارکیٹ، جنرل سیکرٹری مارکیٹ، یہ ساری چیزیں میرے عزیز اور دوستو، اتنی زندگی آپ کی گزری ہے، اس پوری زندگی میں آپ نے کبھی ربیع الاول کے مہینے میں کسی عیسائی، کسی چرچ، کسی گرجے، کسی کنیسہ کے باہر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو تمہارے نبی کی ولادت مبارک؟ کبھی نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں کرسمس مبارک، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ افراد جن کو شوق ہوتا ہے اخبارات کی زینت بننے کا کہ مکھی کے برابر تصویر آ جائے مگر اخبار میں آ جائے، کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ فلاں صاحب بڑی جگہ گئے، یہ فلاں صاحب کرسمس کا کیک کٹ رہا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے نوجوان، میرے عام ساتھی، کاروباری ساتھی، مدرسے کے یہ دنیا کے طالب علم، وہ کرسمس کا کیک آپ نہیں کاٹتے۔ یاد رکھیں اپنے عقیدے کی جڑ میں چھری چلاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی قاری صاحب نے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے۔ سورہ مریم کی اختتامی آیات میں پروردگار کہتا ہے اگر زمین پھٹ جائے، آسمان کے ٹکڑے بکھر جائے، پہاڑ ریزہ ہو جائے، یہ گوارا کر سکتا ہوں، اور کوئی کہے کہ خدا کا بیٹا ہے، گوارا نہیں کر سکتا۔ میں ساری کائنات کا خالق ہوں، والد کسی کا نہیں۔ ہم نے عقیدوں کا سودا کھلاڑیوں کے ہاتھ میں کر دیا، شاعروں کے ہاتھ میں کر دیا۔ اب شادی کیا گیا کہ ایک اور تماشا سے تھوڑا قوانین آئے، قوانین۔ اللہ جزائے خیر دے میرے برادر مکرم محمد میاں صاحب دعوت برکات اللہ علیہ کو کہ انہوں نے مجھے وقت عنایت فرمایا تھا کہ یہ 2-4 باتیں کر سکوں، اور جو کہا تھا اسی نقطے پر رکھوں گا آپ کے سامنے۔ یہ ساری باتیں میرے آپ کے لیے ضروری ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ قوانین آئی، اسے سمجھا جاتا ہے بڑی نیکی کا کام، بڑے تقوی کا کام، بڑی طہارت کا کام۔ کوئی شرابی زانی ڈیوٹی لگاتی بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد قوالی گالی شروع کرتا ہے، اس کے بعد مطالبہ ہوتا ہے، پرچی بھی کر دی جاتی ہے، پرچی بھی کر دی جاتی ہے، یہ قصیدہ پڑھو، یہ قصیدہ پڑھو۔ کیا قصیدہ؟ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ پڑھتے رہے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، مگر میرے دوستوں پڑھتے پڑھتے ایک مصرع، ایک جملہ، ایک شعر اس گائکی میں، اس قصیدے میں، اس نظم کے اندر ایسا آتا ہے کہ اس کو پڑھنے والا صرف مشرک نہیں، خدا کی قسم کھا کے پاس صرف ہاتھ ممبر پہ بیٹھ کے اچھا کرتا ہے، مشرک نہیں، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھے بغیر مر جائے، اگر چیزیانی صاحب میں دفن ہوگا، مگر پروردگار کا شخص اس کا کافر کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی جملہ کیا ہے؟ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے، پیسے نشانہ کیے جا رہے ہیں، مطالبہ کیا جاتا ہے، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، دلہن ہے نبی کے گھر کی۔ تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا علیہ السلام کی دختر نکاح، دلہن ہے نبی کے گھر کی، دولہا ہے خدا کے گھر کا۔ یہ جملہ کہنے والا گویا کہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ معاذ اللہ علی مرتضیٰ بیٹے ہیں پروردگار عالم کے، اور پروردگار سورہ مریم کے اندر آواز دیتا ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائے گوارا ہے، مگر کوئی کہے کہ میرا بیٹا ہی یہ میرے گوارا ہے۔ دسمبر کا مہینہ 25 دسمبر، ہیپی کرسمس، میری کرسمس، کرسمس کا کیک کاٹے، ہمارے بازاروں میں سجے لمبا چوڑا لگا ہوا ہوتا ہے، 5-7 سکھ آ جائیں، ہم ان کے نیچے چل جاتے ہیں۔ سکھ کمیونٹی کو مبارکباد، انہیں مبارکباد پیش کرنے سے پہلے دور نہ جاؤ، نیلا گنبد کے چوک پہ جا کر نیلا گنبد کی مسجد کے طرف دیوار سے پوچھو کہ مسجد بتا، وہ رنجیت سنگھ کانا جس نے تیرے در و دیوار میں مسلمان بیٹیوں کو نچایا تھا بنانا کرتی تھی، جس نے تیرے تالاب کے اندر گھوڑوں کو پیشاب کروایا تھا، جس نے سادات سید زادے مسلمان جو لاہور میں رہتے تھے ان کی عورتوں کو پکڑ کر شاہی مسجد میں اور نیلا گنبد مسجد میں اور دیگر بڑی بڑی مساجد کے اندر ان کو مساجد کے صحن میں لٹا کر ان کے ساتھ سرکاری کا فکر کرتا تھا۔
بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. تاریخ کو سوچو, حقیقت میں غور و فکر کیجیے. آپ نے جس وقت کہا ہیپی کرسمس, کرسمس کا کیک کٹا, آپ جانتے ہیں اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ ہیپی کرسمس, مبارک ہو, مبارک ہو, آج خدا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ اس کا جملہ پڑھتے رہے. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی باپ نہ وہ کسی کا باپ. زندگی بھر یہ پڑھتے رہے اور تھوڑے سے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اس کیک پر چھری نہیں چلائی, اپنے ایمان و عقیدے پر چھری چلا دی ہے. یہ بیت المقدس, یہ مسجد اقصی, سورہ طٰہٰ کا ذکر کر رہا تھا کہ جسے سن کر خطاب کا بیٹا فاروق اعظم ذرا کہتے رضی اللہ تعالیٰ, رضی اللہ تعالیٰ, محبت و پیار کے ساتھ بیچارے خان بھی آپ سے شکوہ کرتا چلا گیا. ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ پیسے اچھالے روپے اچھالے نہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کا نام لیں اور اللہ کے ذکر کرنے والے کے سامنے اظہار کریں کہ آپ جان کر خدا کے ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں. تینوں مذاہب آسمانی, عیسائیت, یہودیت, اسلام, تینوں کے مقدس مقامات فلسطین, یروشلم, مسجد اقصی کے پاس ہے. عیسائی کو عزت کرتے کہ وہاں پر ایک جگہ ہے پہاڑ بیت اللحم, جبل زیتون, وہ کہتے کہ عیسیٰ پیدا ہوئے علیہ السلام. یہودی جو عزت کرتے ایک دیوار, دیوار گریا, ایسٹر وال, اس کے پاس رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. اور مسلمان کہتے ہیں کہ معراج کی رات تھی, آمینہ کا یتیم بیٹا تھا, عبداللہ کا لخت جگر, کائنات کے امام احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ اور محمد عربی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں پروردگار راتوں رات مسجد حرام سے اٹھاتا ہے, مسجد اقصی تک پہنچاتا ہے, براق پر سوار ہوتے ہیں. اور حدیث کے اندر بھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب براق پر حضرت رسول اکرم کو سوار کیا گیا, براق تھوڑی سی شوخی کر رہا تھا, کبھی سر اٹھاتا تھا, کبھی پیر چلاتا تھا. فرماتے ہیں کہ جبریل نے براق کے کان میں کہا کہ براق سیدھا ہو کے چل, جب سے تو پیدا ہوا ہے, پیدا ہونے سے لے کر تیرے مرنے تک اس شام کا سوال نہ کبھی سوال ہوا تھا نہ کبھی سوال ہوگا. یہ تحریری بات کر رہا ہوں, سیرت مصطفیٰ کے نمائندے حدیث کا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور عام شخصیت کے حوالے سے نہیں, امام رازی کے حوالے سے لکھا ہے. فرماتے ہیں اس گھوڑے نے جب یہ بات سنی اور آقا علیہ السلام کا نام سنا, اس کا سر جھک جاتا ہے اور پورا بدن پسینوں سے تر بتر ہو جاتا ہے. اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے تک نہ گردن اٹھائی, نہ دم ہلائی, نہ پیر ہلائی, گردن جھکا کے سردار کا غلام بن کر وہاں پر جاتا ہے. یہ مسجد اقصی کے پاس کے تینوں کے تینوں مقدس ترین مقامات ہیں. مگر کیا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت وابستہ ہے نبی کے یاروں میں سے ایک یار کے ساتھ جس کا نام ہے عمر رضی اللہ عنہ. صحابہ سارے بڑے عزیز, بڑے مکرم, مگر اللہ کے نام کی غیرت عمر کی غیرت کے ساتھ وابستہ ہے. لوگ کہتے ہیں مسجد اقصی بھی ہے سراخوں پر, بیت اللحم سراخوں پر, دیوار گریا سراخوں پر, مگر انکار کرنے والے انکار کرتے جائیں, بکواس کرنے والے بکواس کرتے جائیں, جو کہنا ہے کہتے جائیں. ان تمام چیزوں کے بیچ میں قیامت کی صبح تک آج بھی سنگ بربر کی تختی پر 100 یا 125 افراد کے لیے نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہے جس پر لکھا ہے جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ کیوں لکھا ہے, کس لیے لکھا ہے, کیا وجہ ہے؟ آج 57 اسلامی ممالک, بڑے بڑے سربراہ, بڑے بڑے ہتھیار اور گونگے بہرے بن کے بیٹھے ہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, ختم نبوت پہ ایمان اور یقین کامل ہے. کون؟ عمر فاروق رضی اللہ, کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, محبت پیار شوق سے کہتے رضی اللہ عنہ. محسوس تو خدا کی قسم ایسا ہوتا ہے, یہ شخص ایسا تھا کہ نبیوں کا قافلہ کہیں جا رہا تھا, نبیوں کے قافلے سے بچھڑ کر یہ رہ گیا, اللہ نے اس کو نبی کا صحابی بنا دیا. وگرنہ پروردگار نے اوصاف و کمالات نبیوں والے عطا فرمائے تھے. دل چاہتا ہے کہ کہیں عمر علیہ السلام
مگر ضابطہ کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں بیت المقدس پہ قبضہ. فاروق اعظم چلے, کوئی لشکر نہیں, کوئی فوج نہیں, اکیلا عمر, اکیلا تنہا, ایک عمر. اور مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے سے ایک عمر چلا, ایک اکیلا عمر, ایک اس کے ساتھ اس کا غلام ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ چاہ رہے ہیں چلتے جائیں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, بس میں کافی اور یہ کافی ہے. پہنچے جی, جانور پہ سوار ہو کر پہنچے جی. کہاں سے کہاں پہنچے جی؟ مدینے سے چلے, اور مدینے سے چل کر پہنچے کہاں پر؟ فلسطین. فلسطین پہنچے جی. نہ کوئی لاؤ لشکر, نہ کوئی ان کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدا ہے, نہ کوئی پروٹوکول, کوئی چیز بھی نہیں. چلے ایک غلام اور ایک آقا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, یہی کنڈیشن, یہی صورتحال جو اس وقت مسجد اقصیٰ فلسطین کے, یہی صورتحال ہے. اور یہ سورہ طٰہٰ کا سننے والا عمر یہ پہنچتا ہے مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے. بڑے غور سے سننا میرے عزیز اور دوستو, یہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا, پھر آگے جمع ہو گئے. کچھ نہیں پتا کہ یہ دسمبر کا سال کا مہینہ آخری مہینہ ہے, نہ معلوم کس کس کی زندگی کا آخری مہینہ ہو. نہ صرف یہ کہ 2023 ختم ہو جائے, کسی کی زندگی کی بہاریں ختم ہو جائے, کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ پروردگار نے ہمیں ان بابرکت ہستیوں کے ساتھ وابستہ کر کے جو رکھا ہے, ان کے جڑنے میں خیر منا ہے. اکیلا ہوا, ایک غلام اور ایک آقا. کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے جا رہے ہیں, مسجد اقصیٰ کی چابی لینے جا رہے ہیں. چلتے چلتے آگے بڑھے, غلام سوار ہے, عمر نیچے ہے. مدینے سے چلے فلسطین پہنچے. لوگوں نے کہا حضرت یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اونٹ کو ذرا مایوس سمجھتے ہیں, ایسا نہ کریں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آپ چلے جائیں. ذرا آپ کے کپڑوں پر مٹی پڑ چکی ہے, یہ مٹی والے کپڑے اتار کے ذرا صرف سفید چمکے کپڑے پہن لیں. اچھا یار تم لوگ کہتے ہو تو میں پہن لیتا ہوں. فاروق اعظم خیمے میں گئے, اونٹنی کو باندھا, گھوڑا آیا. گھوڑا بڑا خوبصورت پنج کلیان گھوڑا روایات میں آتا ہے. سفید گھوڑا, 5 نشان, ایک ماتھے پہ کالا, 4 ہاتھوں پہ کالے نشان. اس کے خوبصورت گھوڑا. فاروق اعظم نے میلے کپڑے اتارے, اونٹنی کو رکھا, گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں. آج تو ہمارے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتی, ہٹو بچوں کی سزائیں نہیں ختم ہوتی. عمر چلا اور ابھی گھوڑے پر بیٹھ کر بمشکل 10 یا 12 قدم آگے گئے, رک گئے, گھوڑے سے اترے. فرمایا سنبھالو اپنا گھوڑا, میرے میلے کپڑے کو جو مدینے کی مٹی والے کپڑے تھے وہ ادھر رکھے ہوئے. حضرت کو ادھر. اب عمر کیا ہے بولے تو یار یہ وہ انسان ہے خدا کی قسم کہ 16 مقامات پہ اللہ کے نبی کو فرش پہ بیٹھ کے مشورہ دیتا ہے. اللہ کریم عرش مولا سے قرآن کیا ہے خدا کے نازل کر دیتا ہے. 16 مقامات گئے واپس خیمے میں جا کے پرانے کپڑے پہنے, مٹی والے. بیت اللہ کی چابی لینے جا رہے ہیں یہ بندہ, اور 22 پیمن اس کے کپڑے پر لگے, 22 20 اور 2 22 پیمن. جب واپس آئے کسی نے کہا کہ کپڑے آپ نے اتارے, بڑھنے کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یار یہ تم نے مجھے کپڑے پہنائے تھے, اور یہ جو گھوڑا تم نے مجھے دیا تھا نا, اس پر بیٹھ کر میرے دل میں تکبر پیدا ہوا. میں محمد کا فقیر بن کے جا رہا ہوں, قیصر و کسریٰ کا نمائندہ بن کے بھی جا رہا ہوں. اکیلا غلام, اکیلا آقا, یہ مسجد اقصیٰ کی چابی لینے جا رہا ہے. پروردگار عالم آج بھی مسجد اقصیٰ کی آنکھیں وہ نظارہ دیکھنے کو آج بھی منتظر ہے کہ کاش کوئی ایسا آ جائے, کاش کوئی ایسا آ جائے جو سادگی کا نمائندہ ہو. چلتے چلتے فاروق اعظم جب مسجد اقصیٰ کے صحن میں پہنچتے ہیں, دور مسجد اقصیٰ پیچھے صحن ہے. وقت یہ طے پا گیا تھا, معاملہ یہ طے پایا تھا کہ 1 گھنٹے غلام سوار رہے گا اور 1 گھنٹے آقا سوار رہے گا. جس وقت میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوتے ہیں میرے دوستوں, اس وقت میں غلام کے سوار ہونے کا نمبر تھا, آقا کے زمین پہ پیدل چلنے کا نمبر تھا. غلام کہتے ہیں حضرت میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں, آپ سوار ہو جائیں. نہیں بیٹا, جو بات ہے وہ ہو جائے گی. غلام
عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، دنیا حیران ہے یہ بندہ کس مٹی سے بنا تھا، کس مٹی سے خدا نے اسے پیدا کیا۔ چلتے چلتے اچانک عمر کی جوتی ٹوٹ جاتی ہے۔ جوتیاں دو ہوتی ہیں نا، جوتی ایک ٹوٹ گئی، ایک جوتی ٹوٹی، ایک جوتی عمر کے پیر میں ہے اور دوسری جوتی عمر کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جوتی کو ایسے کر کے جوڑتے ہوئے بڑی بے پرواہی کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگ حیران تھے، بڑے بڑے پادری، سب سے بڑا پادری بطلیموس اس کا نام، 5-7 اور سب بیٹھے تھے وہاں پر، سب بیٹھے تھے، کہنے لگے بڑے پادری کو، یار یہ اکیلا بندہ ہے، ایک اس کے ساتھ ہے، ابھی کے ابھی مار کے ختم کر دو، ابھی کے ابھی مارو، ختم کرو اسے، قصہ پار کرو، جائے کیسے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس پادری کا خبردار، چپ ہو جاؤ، خاموش۔ اور میرے دوستوں، تاریخ معتبر سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس پادری کے سامنے تورات، انجیل، زبور، تمام کتابیں ہوئی ہیں۔ وہ تمام کتابوں کو دیکھتا جاتا ہے، غور سے پڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر قریب آتا جاتا ہے وہ پادری نیچے بیٹھا تھا، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ہوتے 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 جیسے جیسے عمر نزدیک آتا جاتا ہے یہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا مار تو اکیلا ہے، کہا چپ کر جاؤ، خبردار کوئی نہ بولے۔ سب کے ساتھ حیران کہ ہمارے بڑے پادری کو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عمر قریب آتا جا رہا ہے، نزدیک آتا جا رہا ہے، ایک پیر میں جوتی، ایک جوتی ہاتھ میں ہے۔ اچانک اس اللہ کے شیر کو انگڑائی آتی ہے، ایسے کر کے جناب عمر نے دونوں ہاتھ یوں کیے، جیسے ہی انہوں نے دونوں ہاتھ یوں کیے وہ پادری سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے سر پہ جو ٹوپی تھی، کپڑا تھا، اس کو اتار کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ نے کہا اکیلا ہے، مار دو، کہنے لگا خبردار غلطی بھی نہ کرنا، یہ اکیلا نہیں ہے، خدا کی ساری طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، ساری طاقتیں اس کے ساتھ ہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں نے جب اس چیز کو دیکھا، میں کیوں کتابوں کو دیکھ رہا تھا، پرانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں لکھا تھا کہ آخری نبی کا ایک نمائندہ آئے گا جس کے کپڑوں پر 22 پیوند ہوں گے۔ میں گن رہا تھا، اس کے کپڑوں پر 20 پیوند تھے، کتاب کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ اب جو اس نے انگڑائی دی تو پتہ چلا ایک پیوند اس بغل میں تھا، ایک اس بغل میں تھا، یقین ہو گیا کہ پیوند اس کے کپڑوں پر 22 ہے۔ شہید بیت اللہ، بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہے، اس سے جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے۔ وہاں سے چلے عمر، ایک جگہ آ گئی، یہ ہے مسلمانوں کا رام۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، جتنا مرضی کوئی انکار کرے، جتنا مرضی کوئی عمر کے نام سے جل جائے، سڑ جائے، مگر پروردگار کی غیرت کے قربان جائیں۔ نام اور بھی صحابہ کرام کے، اور بھی صحابہ کے نام ہیں، مگر پروردگار عالم نے شناختی کارڈ بنوایا، پاسپورٹ بنوایا، شناختی کارڈ میں نام کیا، الف ب ج ولدیت فلاں فلاں فلاں، عمر 40 سال، رکھو یہاں، اور جیب ہوتی ہے بائیں طرف اور دل بھی ہوتا ہے بائیں طرف۔ پروردگار کہتے ہیں دل کے ساتھ نام لگاؤ گے نجات عطا کروں، حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، زیارتوں کے لیے جائیں، پاسپورٹ بنتا ہے، نام فلاں، ولدیت فلاں، عمر 15 سال، 25 سال، 30 سال، مر گئے، چلے گئے دنیا سے، قبر کی تختی لگی، فلاں بن فلاں، یہ ان کا نام تھا، یہ ان کی تاریخ وفات ہے، اور پیدا ہونے سے مرنے تک عمر 50 سال، 70 سال، 20 سال۔ یار یہ نام نہ شناختی کارڈ میں پیچھا چھوڑتا ہے، نہ پاسپورٹ میں پیچھا چھوڑتا ہے، نہ قبر کی تختی پر پیچھا چھوڑتا ہے، لہٰذا اس نام کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، پروردگار یہاں بھی کامیابی دے گا، وہاں بھی کامیابی دے گا۔ بیت المقدس سے فتح یابی کے بعد نماز کا وقت ہے، بیت المقدس کے پاس ایک گرجا اور چرچ تھا، نماز کا وقت ہوا، عمر کے خادم نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہے، ایسا نہ کریں کہ نماز ادا کریں گرجے میں جا کے۔ فرمایا نہیں، بالکل نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے دنیا کی رسم پڑ جائے کہ جو مسلمان حکمران کسی چیز کو فتح کرے وہاں خیروں کی عبادت گاہوں کو روتا کا چلا جائے۔ نہیں، عمر نماز اندر نہیں پڑھے گا، عمر نماز باہر پڑھے گا۔ یہ بیت المقدس، یہ بیت الحرام، یہ دیوار گریا، اور اس کے بیچ میں قیامت کی صبح تک پروردگار عالم نے اپنے اس غلام کے نام کی مسجد کو قائم و قائم کروایا، نماز ادا کی، نماز ادا کر کے چلے گئے۔ پھر صدیاں بیتی ہیں، ایک مزدور کا بیٹا
اس کا نام تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے دور میں ایک عیسائی سربراہ برنس بکواس کرتا ہے، کہتا ہے میں نے مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کیا، بلاؤ مسلمانوں کہاں ہے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا نام لیتے ہو تو صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں، اللہ کی شان ہے، پروردگار نے تاریخ میں جتنے ولی پیدا کیے، جتنے فاتحین پیدا کیے، اللہ کی حکمت، اللہ کی شان ہے، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے ماننے والے تھے، صحابہ کرام کے کوئی بھی نہیں تھے۔ جتنے ولی ہیں، جتنے بھی سب سے بڑے فاتحین ہیں، وہ موسیٰ بن نصیر ہے، طارق بن زیاد ہے، صلاح الدین ایوبی ہے، فتح علی ٹیپو، جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام یاران مصطفیٰ کے وفادار تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاح الدین ایوبی جب یہ بات سنی، ممبر بنوایا اور ممبر بنوا کے قسم کھائی کہ پروردگار تجھ سے زندگی کی مہلت مانگتا ہوں، جب تک یہ ممبر مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑا کر کے نہ آ جاؤں، اللہ میری جان نہ لیجیے۔ پہنچتا ہے وہاں پر، عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے، اس ممبر کو لگاتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہمارے امام عمر نے نماز کہاں ادا کی تھی؟ عمر تو نماز ادا کر کے چلا گیا جب جانا تھا، مگر خدا کی قسم یہ عمر کا غلام صلاح الدین ایوبی اس جگہ پر آج بھی اور تاسو کے قیامت جب تک مسجد اقصیٰ کی باقی ہے، دیواریں گریا رہے گی، اور جس وقت تک یہ مسجد اقصیٰ فلسطین کا یہ سارا ماحول ہے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جناب مہدی کا نزول ہوگا اور وہ سب کے سب مل کر مسجد اقصیٰ کی بازیابی بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی، دجال کا خروج بھی ہوگا، یہودیوں کو مارا بھی جائے گا، دیواروں کے پیچھے چھپے کی آواز ہے کہ میرے پیچھے یہودیاں مجھے مار دو، قتل کر دو، یہ تمام کام ہو جائے گا۔ اس وقت تک وہ مسجد عمر فاروق بھی موجود رہے گی اور پتہ دیتی رہے گی کہ محمد کے ماننے والے ایسے ہوا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے عزیز اور دوستو، یہ کانفرنس ختم نبوت کانفرنس ہے۔ آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو فلسطین کا مسئلہ ہے، سب لوگ اس مسئلے کے اندر اپنی اپنے طریقے سے حلف نمائی کر رہے ہیں۔ وہ تمام اکابرین جن کو اللہ نے اس خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس تمام مسئلے میں یہودیوں کے ساتھ سب سے بڑی ساز باز ہے تو قادیانیوں کی ہے، قادیانیوں کی ہے۔ اسرائیلی فوج میں 400 سے 500 مرد عورت وہ ہیں جو قادیانی ہیں اور اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ گولیاں چلاتے ہیں۔ وہ تصویریں آ چکی ہیں کہ اسرائیل میں اور دیگر ممالک میں جہاں پہ قادیانیوں کے دفاتر ہیں، پیچھے منحوس مرزا غلام قادیانی کا فوٹو لگا ہوا ہے، وہاں پر اسرائیلیوں کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے، ان کو پناہ دی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ساز باز ہے، یہ کبھی ہمارے لیے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات کے لیے آپ کے لیے بتا دوں، شاید آپ کے گھر میں نہ نیل حکومت کی یہ کتنی خبیث نسل ہے، یہ کیسے ناپاک لوگ ہیں، کیسے خبیث لوگ ہیں۔ نیل حکومت کے پیچھے ایک منحوس سی بیٹھی ہے، بڑی منحوس قسم کی، جس کی نحوست میں محرم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ نیل حکومت کے چوک میں منحوس قسم کی بیٹھی ہے اور محرم کے مہینے میں اس کی نحوست میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرزا کڑا جب تھا اس بیکری سے ناشتہ لے گیا تھا، الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ جو یہاں کے رہنے والے سمجھدار ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ نیل حکومت کے چوک پر منحوس ترین بیکری جس کی نحوست میں محرم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یہ مرزا غلام کڑا یہ وہاں سے اپنا کھانا پینا کیک پیٹیز بسکٹ یہ لینے کے لیے آتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں گے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ لوگ مرزائی جب بیرون ملک سے آتے ہیں، کسی جگہ سے آتے ہیں، تو خاص طور پر جتنے قادیانی ہیں، جتنے مرزائی ہیں، وہ تمام کے تمام ملک میں ہو یا بیرون ملک ہو، وہ جب کبھی بھی آتے ہیں تو زیارت کرنے آتے ہیں اس بیکری کی کہ یہ ہمارے مرزا مسیح موعود لعنت اللہ علیہ وہ یہاں پہ آیا کرتا تھا۔ یعنی جس جگہ سے بیکری سے ناشتہ خریدتا تھا، وہ منحوس کے بچے اس بیکری کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ جو لوگ ہمارے آقا کے وفادار نہیں ہیں،
ان کے ساتھ کاروبار بھی کرنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کرنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ محبتیں بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کی کانفرنس ہے۔ دو چار جو باتیں ٹوٹی عرض کرنی تھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وقت ہو چکا ہے، عشاء کی اذان ہونے والی ہے۔ یہ دو چار ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب اس ختم نبوت کی کانفرنس میں شریک ہے، اپنی حاضری اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاک نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے جائیں۔ تاجدار ختم نبوت